بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں سورہ نور، سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء، یہ تین صورتیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سورہ نور یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس صورت کی تعلیم اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچیوں کو دو۔ سورہ مائدہ یہ مردوں کو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیتے تھے۔ سورہ مائدہ کے اندر حلال اور حرام سے متعلق احکامات ہیں، حلال اور حرام یعنی معاملات سے متعلق۔ سورہ نور معاشرتی زندگی سے متعلق، معاشرہ کہتے ہیں ہمارا گھر کیسا ہو، اور گھر کے اندر وہ آتا ہے جو عورت چاہتی ہے، عورت میں جو چیز ہوگی وہ چیز گھروں کے اندر آئے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کا علم عورتوں کی زندگی میں لاؤ، اس کی وجہ سے یہ احکامات گھروں کی زندگی میں زندہ ہوں گے، اور پھر ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی گھروں کے ماحول کو نورانی بنائیں گے۔ اس صورت کا نام سورہ نور، ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آیت النور بھی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور کفر کی مثال دے کر بتایا، اور اس صورت کا ایک سورہ نور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑے نورانی احکامات ہیں۔ ان احکامات کے ذریعے سے زندگیوں میں، گھروں میں نور آئے گا۔ آپ دیکھیں یہ اکثر احکامات اس میں معاشرتی اور گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ معاشرت کا دین جو ہے بہت ضروری ہے، عبادات بہت اچھی چیز ہے، بہت آسان ہے، لیکن معاشرتی زندگی کا دین یہ بہت بھاری ہے، کیونکہ اس میں اپنا معاشرہ بدلنا پڑتا ہے، اپنا کلچر بدلنا پڑتا ہے، اپنی تہذیب بدلنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے۔ آدمی جو ہے عبادتیں کر لے گا، لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کے اور معاشرت کے دین میں، وہاں آدمی کمپرومائز کر لے گا، نہیں ٹھیک ہے ایسا بھی صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا نام ہی رکھا سورۃ النور، اور اس میں ایسی آیتیں، ایسے احکامات جس سے گھر کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی نورانی بنتی ہے۔ اس سورت کا جو تھیم ہے، اس سورت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی حیا والی ہو، ہماری زندگی پاکیزہ ہو، کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن، الگ الگ حکم دے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ حکم عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یحفظوا فروجہم، اللہ تعالیٰ جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، خواہشات قابو میں ہوں گی۔ نوجوان پریشان ہے، اس معاملے میں فکر مند ہے کہ میں اپنے خواہشات کو کیسے کنٹرول کروں۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ، اللہ نے وظیفہ بتایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ کوشش کرو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لکم، یہ بڑی پاکیزگی کی چیز ہے۔ اور پھر کیسے نگاہیں کیسے محفوظ ہوتی ہیں، نگاہوں کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، یہ استحضار ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کو مکمل فرمایا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ بما تعملون نہیں فرمایا، تعملون عمل کو کہتے ہیں، تصنعون کہتے ہیں دماغ کے خیالات جو پکاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا۔ آدمی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اپنے خیالات میں کچھ اور پکاتا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیسی مبارک تعلیم دیکھیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان فرمایا۔ بارہا ہم سنتے ہیں منافقین نے تہمت لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دی، روحانی اذیت بھی دی۔ سب سے زیادہ آپ کو جو اذیت پہنچی ہے روحانی اعتبار سے پہنچی ہے۔ بڑے باپ کی بڑی بیٹی اور بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب الصدیقہ بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ان پر منافقین نے انگلی اٹھائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، بعض مرتبہ کوئی چیز ناگوار ہوتی ہے لیکن اس میں خیر بہت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کتنی ناگوار تھی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوچیں ایک باپ پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس کی بیٹی پر انگلی اٹھائے۔ قسم کھا لی انہوں نے کہ میں اپنے بھانجے کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے آیت اتاری، آپ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، آپ فضیلت والے ہیں، آپ جو ہے آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ ایسا نہیں کریں، درگزر کریں، معاف کریں۔ اور فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ پسند کرتے ہیں اللہ بھی آپ کو معاف کرے تو آپ بھی انہیں معاف کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھیں، آپ نے اپنے بھانجے کو صرف معاف نہیں کیا، معاف کر کے پہلے جتنا اس کی کفالت کرتے تھے، جتنا ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے، اس سے زیادہ تعاون شروع کر دیا۔ یہ حضرات صحابہ عجیب لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب واقعہ چلا، جماعتیں الگ الگ ہو گئی۔ ایک جماعت اس رومر میں، اس افواہ میں، اس تہمت میں پھنس گئی، اور ایک جماعت ایسی تھی ہمیں بتا رہے تم اگر اس طرح کا اگر ماحول بنے تو آپ کا بھی یہ ذہن بنے۔ کیا کہیں، فوراً زبان سے کوئی ایسی بات اگر سننے کو ملے، سب سے پہلے کہو کہ بھئی یہ غلط ہے، سب سے پہلے کہو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ اصول ہے، کسی کے خلاف بدگمانی کرنا ہے تو دلائل چاہیے، کسی کے خلاف اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اچھا گمان رکھیں، اس سے معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے بات کر رہے ہیں، سنتی ہو کہ جو چل رہا ہے؟ ہاں میں نے سنا، ہاں میں نے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ تو کہا کہ کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ کہا نہیں، تو نہیں کر سکتی، وہ تو عائشہ تو اس سے بڑی ہے، مجھ سے بڑی ہے، وہ ان سے کہاں سے ہوگا یہ کام؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو خیر کیسی آئی، کتنی ناگواریاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان، حضرت عائشہ گھر چلی گئی تھی اپنے والد کے پاس، روتی تھی، لیکن خیر کیسی آئی؟ خیر ایسی آئی کہ قیامت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی اور ان کی عفت، ان کی حیا پر آیتیں ہم پڑھتے رہیں گے۔ قرآن، حضرت عائشہ کہتی تھی مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ میرے بارے میں ضرور برات اتاریں گے، لیکن اتنا نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں آئے گا۔ دیکھیں قرآن پاک آیا ہے، اسی لیے کبھی بھی ناگوار حالات آئیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں ضرور خیر اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ کیسی خیر اللہ نے رکھی ہے؟ تو بہرکیف یہاں پر گھریلو زندگی کے آداب اللہ نے بتائے ہیں، گھر کی زندگی، معاشرتی زندگی ہماری کیسی ہو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جب عورت کا ذہن بنتا ہے تو پھر یہ چیزیں گھروں میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، آپ زندگی میں آتی ہیں، بچوں میں، بچیوں میں، گھر کے ماحول میں۔ اس کے لیے عورتوں کا ذہن بننا بہت ضروری ہے۔ ایک ادب میں عرض کروں یہاں پہ قرآن پاک میں اللہ نے جو بیان فرمایا، گھریلو زندگی کا ایک بڑا خوبصورت ادب بتایا۔ عام طور پر بہت سے آداب ہیں، گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، اور جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہو کہ بھئی نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے ملنے کے لیے تو لوٹ جاؤ، دل میں جو ہے ذرا بھی برا مت مانو۔ لیکن ایک ادب ایسا ہے جس کے بارے میں عام طور پر ہو سکتا ہے ذہن میں ہو، لیکن عام طور پر اس کے بارے میں توجہ نہیں جاتی۔ بڑا خوبصورت ادب اللہ نے قرآن پاک میں سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ
طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے، 58 ہے. اتنی لمبی آیت، اس کے بعد بھی ہے اتنا بڑا حصہ. آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بتا رہے ہیں، واقعی اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. ایک اشارہ کر دیتے، ایک چھوٹی بات کہہ کے چلے جاتے نہیں. وہ ادب کیا ہے؟ وہ ادب ہماری گھریلو زندگی میں ہمارے بچوں سے متعلق ہے، ہمارے بچوں سے متعلق. اور وہ بچے بھی وہ بچے جن کو نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ کوئی حکم فرض ہے، جس کو کہتے ہیں کوئی حکم کے احکامات کے مکلف نہیں ہے، ان پہ کوئی دین فرض نہیں ہوا ہے، لیکن یہ دین ان پہ فرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس بچے پہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے. اب بچہ کیسے یہ دین پہ عمل کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے بچے میں یہ دین لائیں. ہم سمجھتے ہیں بچہ تو بڑا ہو کے دین پہ چلے گا، بڑا ہو کے دین پہ چلے گا نہیں، وہ تو ابھی سے چلنا ہے اس کو. تو اسی لیے جو ہے نا، جیسے قبلے کے آداب ہے نا، قبلے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ اس کی طرف تھوکا نہیں جائے گا، اس کی طرف استنجا نہیں کیا جاتا، یہ قبلے کا ادب ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیسے کریں؟ ماں کو یہ حکم ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو استنجا کے لیے بٹھائے، ہاتھ میں پکڑ کے بٹھاتی نا، ابھی تو جو ہے ڈائپر بھی کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے لیے اس ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ماں اپنے اس بچے کا ڈائریکشن قبلے کی طرف نہ رکھے. آپ سوچیں، یہ معاشرتی دین ہے. یہ کیسے آئے گا؟ جب ذہن بنے عورتوں کا کہ بھئی یہ دین ہے. میں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ یہاں بات کہہ رہے ہیں اے ایمان والو. یہاں ایمان والوں سے کون مراد ہے؟ یہ ایمان والوں سے مراد عورتیں ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں. اور یہ حکم ان بچوں سے متعلق ہے جو بچے ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور عام طور پر گھروں میں اکثر بچے ہوتے ہیں. بچے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے ہیں جن میں شعور آ جاتا ہے، شعور سمجھتے ہیں نا، کہ بھی کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں، سب شعور آ جاتا ہے. ایک بچوں کی ایک قسم ہے. ایک بچوں کی وہ قسم ہے جن کو شعور ہی نہیں ہوا ابھی. یہاں پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں. 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، وہ بچوں میں شعور ہی نہیں ہے. وہ شعور کیا ہے؟ وہ ان بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان بچوں کی تربیت اور ان بچوں میں یہ عادت پیدا کرو کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ان بچوں کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، بغیر کسی اجازت کے ماں باپ کے کمروں میں داخل نہ ہو. تمہارے کمروں میں، گھر کے اندر جو ہے نا، چھوٹی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، یا چھوٹا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 3 اوقات ایسے ہیں، کیونکہ یہ 3 اوقات جو ہے نا بہت ہی پرائیویسی کے ہیں، آرام کے ہیں. اور آرام میں آدمی بے تکلف ہوتا ہے. آرام میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ بالکل ریلیکس. اور آرام کے وقت میں لباس بھی وہ پہنتا ہے جو آرام دہ ہے. اور اس موقع پر جب آدمی آرام کرتا ہے تو کبھی جو ہے نا اس کی جو ہے چادر ہٹی ہوئی ہوتی ہے، کبھی دوپٹہ ہٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی کپڑا کھسکا ہوا ہوتا نہیں ہوتا. یہ گھروں کی زندگی میں ہے. کیا سوچیں نا، اللہ اکبر. یہ ان بچوں سے کہا جا رہا ہے جن پر نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، کوئی چیز فرض نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کی بنیاد آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کی بنیاد، بس یہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. بچوں کی تربیت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھوں سے شروع. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے وہ بچے، دودھ پیتے بچے، وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، پکارو تو جواب بھی نہیں دیتے. ہوتے نہیں بچے کی ایک عمر، اس کا نام رکھ لو آپ عبداللہ، دیکھتا بھی نہیں ہوا. ان بچوں کے بارے میں بھی ماں باپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ ماں باپ، وہ میاں بیوی ان بچوں کے سامنے ایسی شرم کے جو شرمیلے کام ہوا کرتے ہیں، آپس کے جو کام ہوا کرتے ہیں، وہ تنہائی والے کام، نہ وہ کام کریں نہ وہ ایسی باتیں کہیں. آج ہم ذرا اس کو سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں، یہ جو حکم دے رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو تمہارے ہاتھ میں جو اولاد دی ہے، اس اولاد کے اندر حیا کا ایک جوہر رکھا ہے. اس جوہر کی حفاظت میں کرنا چاہتا ہوں. اس کو برباد مت کرو، اس کو برباد مت کرو.
ایک بہت ہی ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے حیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جو ان معصوموں کی معصومیت کو ختم کر رہی ہے، وہ چیز تباہ کر دے رہی ہے وہ چیز، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے۔ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے بچوں میں شعور آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے زبان سے ایسی باتیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں بھئی کہ ایڈوانس ہے، ایڈوانس ہے۔ یہ ایڈوانس نہیں ہے، بے حیائی ہے۔ بچے بالغ کب ہوتے ہیں، بچے بڑے کب ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کی صحت پر، ان کی ذہن پر، ان کے قوت حافظہ پر، ہر چیز پر اس کا اثر ہے نہیں ہے؟ آپ میرے ان کی صحت پر اثر۔ ماں باپ پریشان ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ سوچیں نا کہ سب سے پہلے میاں بیوی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تمہارے بچے یہاں تک کہ جب تم اپنی ضرورت پوری کرو تو اس موقع پر بھی ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس موقع پر بچے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ بچہ جو بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، اور ماں باپ جو ہے ان کے سامنے جو ہے ایسی بالکل ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اور جو ہے حق کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے محبت سمجھتے، محبت نہیں ہے۔ وہ جو ان کے اندر حیا کا جو جوہر ہے، وہ جو ہیرا چھپا ہوا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، وہ نقش ہو رہا ہے، وہ چیز جا رہی ہے۔ نتیجہ آگے نکلے گا، نتیجہ ابھی نہیں نکلے گا، نتیجہ آگے نکلے گا، اور نکل رہا ہے نتیجہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حکم دے رہے، اے ایمان والو۔ ایمان والوں میں کون ایمان والے ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ۔ یہ خاص طور پر یہ 3 اوقات ہیں۔ کون سے اوقات ہیں؟ عشاء کے بعد کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، اور تیسرا ظہیرہ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، جس وقت تم اپنے کپڑوں کو اتارتے ہو، دوسرے کپڑے پہن لیتے ہو، قیلولہ کے وقت۔ کیا اللہ تعالیٰ لمبی بات کر رہے ہیں، دیکھو، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عورات لکم۔ عورات کا 2 ترجمہ، ایک ترجمہ پردے اور ایک ترجمہ خطرہ۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کا وقت ہے۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز۔ ایک معنی اس کا بھئی یہ نہیں ہے کہ سیریس لیں، ایسا نہیں ہے کہ بچہ آ رہا ہے، چھوٹا بچہ بہن کے کمرے میں گھس گیا، بھائی جو ہے بہن جو ہے بھائی کے کمرے میں گھس گئی، اب وہ اس موقع پر بھائی ہو یا بہن ہو آرام کر رہے ہیں، کپڑے جو ہے ان کے بالکل سلیپنگ ڈریس میں ہیں، تو اس موقع پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ بچے تو آتے ہیں کھیل کود کے لیے، بچے آتے ہیں کھیل کود کے لیے، لیکن وہ کھیل کود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب سے پہلے یہ تعلیم دے رہے ہیں، بڑا خوبصورت۔ یہ وہ اس کی وجہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بچے سب سے بڑی بنیاد، جیسا میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کیا، حیا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حیا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کی حفاظت شروع ہو رہی ہے جیسے ہی بچہ جو ہے نا کہاں آ گیا، ہمارے گود میں آ گیا، دودھ پیتے بچے سے ہی شروع ہو گیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ 3 اوقات ایسے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہ۔ دوسرے وہ جب وہی بچے بالغ ہو جائیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، بڑے ہو جائیں، بھائی بہن ہے گھر میں، باپ ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، اب اجازت نہیں ہے کمرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ایک صحابی کو، ماں کے کمرے میں جاؤ تو دستک دے کے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو جو ہے نا، ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا، جا کے حضرت عمر کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل دوپہر کا وقت، کپڑے اتار کر لنگی پہن کے لیٹے ہوئے تھے، اور لنگی بھی ظاہر سی بات ہے غفلت میں، آرام میں کپڑا ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بچہ سیدھے آ گیا، آ کے جو ہے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بات اچھی نہیں لگی کہ یہ بچہ بغیر اطلاع کے اندر گھس گیا۔ وہ ان کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی کہ کیا اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری، موافقات عمر میں سے ہے، اللہ نے آیت اتاری، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے ہم اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے بچوں